میں کس کے ہاتھ اپنا لہو تلاش کروں، تمام جیل نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے میرپور خاص ڈسٹرکٹ جیل کی لیڈی کانسٹیبل مہوش کے پراسرار قتل کیس پر، جس کا مقدمہ سٹی لائٹ ٹاؤن تھانے میں FIR 46/2025 درج کر دیا گیا ہے۔ کیس کے تفتیشی افسر DSP اسلم جاگیرانی غیر معمولی دباؤ پڑنے کے نتیجے میں چھٹی پر چلے گئے۔ مہوش کے قتل کا ذمہ وار کون؟ جیلوں کے وزیر علی حسن زرداری، یا جیل پولیس کے IG قاضی نذیر، یا پھر سب سے بڑھ کر میرپور خاص جیل کے سپرنٹنڈنٹ اشفاق کلوڑ، یا اس مقدمے میں زیر حراست ملزمان مقتولہ کا شوہر اور خود جیل پولیس کا سپاہی یوسف کھوسو؟ کون ہے مہوش کے قتل کا ذمہ وار؟ اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ میرپور خاص سے ہماری نمائندہ خصوصی پجارن جی نے جو ایک دھماکہ خیز رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق ایک یتیم لڑکی مہوش، جسے 9 اپریل کو خود پولیس یونیفارم پہنے ہوئے جیل پولیس کی کوارٹر میں گھس کر نامعلوم بااثر ملزموں نے گلا گھونٹ کر قتل کر دیا۔ قتل سے پہلے اس پر بہیمانہ تشدد بھی کیا گیا اور اس کا موبائل فون بھی جو ہے وہ غائب کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ جیل کوارٹر کے اطراف میں جو ہے وہ CCTV کیمرے نصب ہے، لیکن اس کے باوجود حملہ آوروں کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ گرچہ پولیس قتل کے اس کیس میں خود مقتولہ کے شوہر جو ہے گل محمد پٹھان اور ایک پولیس کانسٹیبل یوسف کھوسو کو پہلے ہی گرفتار کر چکی ہے۔ قتل کی اس افسوسناک واقعے سے پہلے اس واردات کو جو ہے وہ خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی تھی خود جیل حکام کی جانب سے، اور کہا جاتا ہے کہ جیل حکام نے جو ہے خود میرپور خاص ہاسپیٹل کو، جہاں اس کا جو ہے میڈیکل ہوا تھا، وہاں کے MLO کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی دوسرے معنوں میں اس کا ضمیر خریدنے کی کوششیں ہو رہی تھی، لیکن جب ان کا ضمیر نہیں خریدا جا سکا تو MLO نے وہی رپورٹ دی جو کہ حقائق سے مطابقت رکھتی ہے، یعنی کہ خود مہوش کو یعنی کہ بہت زیادہ اس پر ٹارچر کیا اور اس کے بعد انہیں گلا گھونٹ کر جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا۔ اس طریقے سے ان کی لٹکی ہوئی لاش برآمد کی تھی پولیس نے۔ اس وقت نہ تو ان کے پیر جو ہے وہ اٹھے ہوئے تھے اور نہ ہی ان کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی، جو کہ عموماً خودکشی کے کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ لٹکی ہوئی لاش ہوتی ہے اور مرنے والے کی زبان اور آنکھیں باہر نکلی ہوتی، لیکن یہاں تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لڑکی کی نہ تو زبان باہر نکلی تھی اور نہ ہی ان کی آنکھیں باہر نکلی۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ مہوش کا خودکشی نہیں بلکہ اس سے انتہائی بہرحمانہ طریقے سے جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے۔ اب سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ قتل کس نے کیا؟ انہی ملزموں نے کیا جسے پولیس نے گرفتار کیا ہے، یعنی پولیس کانسٹیبل جو ہے وہ یوسف کھوسو اور مقتولہ کا شوہر گل محمد پٹھان، جو کہ ایک ہوٹل میں کام کرتا ہے، اور خود یوسف کھوسو جو کہ پہلے ہی شادی شدہ ہے اور 5 بچوں کا باپ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوسف کھوسو کس کا فرنٹ مین ہے؟ کس کے کہنے پر اس نے یہ سب کچھ کیا بقول مقتولہ کے والدہ کے کہ وہ اس کی بیٹی کو بلیک میل کیا کرتا تھا؟ اب جب اس کی تحقیقات ہوئی، تحقیقات کے دوران خود اس کیس کے تفتیش کرنے والے DSP اسلم جاگیرانی، جو کہ اس وقت آپ اسکرین پر تصویر دیکھ رہے ہیں، کہ انہوں نے بالکل ناک کی سیٹ پر جو ہے اس کیس کی جب تفتیش شروع کی میرٹ پر، اور وہ اصل قاتلوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہے اور تقریباً پہنچ چکے تھے، لیکن انہیں کس نے فون کیا اور وہاں تک جانے سے اور ان کو اس مقدمے میں شامل تفتیش کرنے سے منع کیا، جس کے بعد جو ہے اس ایماندار اور دیانتدار DSP نے تفتیش کرنے سے ہاتھ اٹھا لیے اور چھٹی
چھٹی پر روانگی کر دی، چلے گئے، یعنی کہ میں اس طرح کی مینج شدہ تفتیش نہیں کروں گا، یعنی کروں گا تو پھر بالکل سیدھا تفتیش کروں گا، جو اس میں ملوث ہوگا ان کے خلاف کارروائی کروں گا، ورنہ میں جو ہے ڈکٹیشن پر تفتیش نہیں کروں گا، یہ کہہ کے جو چھٹی پر چلے گئے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو مقتولہ میوش اور ان کی بہن بینش، یہ دونوں یتیم لڑکیاں ہیں، دونوں ڈگری کے رہنے والی ہیں، میرپور خاص سے قریب ایک گاؤں ہے، اور دونوں پڑھی لکھی لڑکیاں ہیں، اور یہ دونوں جو بہنیں ہیں یہ میر منور جو منسٹر ہیں ان کے کوٹے پر بھرتی ہوئی تھیں دوسری 250 لڑکیوں کے ہمراہ جیل پولیس میں، اور 8 ماہ انہوں نے ٹریننگ کی ہے خود حیدرآباد میں واقع جیل پولیس ٹریننگ سینٹر میں۔ اس وقت وہاں کے پرنسپل جو ہے بدقسمتی سے اشفاق کلوڑ تھے، جو کہ اس وقت میرپور خاص جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہیں۔ اس 8 ماہ کی ٹریننگ کے دوران جو ہے اسی میوش نے جو ہے اپنے ہی پرنسپل کے خلاف جو ہے وہ شکایتیں کی تھی کہ وہ انہیں جنسی ہراسمنٹ کر رہے ہیں، انہیں پریشرائز کر رہے ہیں ان سے دوستی کرنے کے لیے، نجی محفلوں کا حصہ بننے کے لیے، جس پر جب انہوں نے انکار کیا تو انہوں نے جو ہے وہ انہیں کہا کہ میں تمہیں ٹریننگ میں فیل کر دوں گا، تمہیں کوئی سہولت نہیں دوں گا۔ اس وقت انہوں نے جو ہے وہ جنسی ہراسمنٹ کا الزام لگایا تھا، اور ایک اپلیکیشن آئی جی جیل قاضی نذیر کو بھجوائی تھی، لیکن نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس اپلیکیشن پر جو ہے آئی جی جیل خانہ جات نے اس بدنصیب لڑکی مقتولہ میوش کی اپلیکیشن پر کوئی کارروائی نہیں کی، کوئی داد رسی نہیں کی، بلکہ سونے پہ سہاگا جب ان کی ٹریننگ مکمل ہو گئی تو چارے کے طور پر ان کا ٹرانسفر میرپور خاص جیل میں کر دیا، یہ جانتے ہوئے کہ میرپور خاص جیل کا سپرنٹینڈنٹ کوئی اور نہیں خود اشفاق کلوڑ ہے، جس کے خلاف میوش پہلے ہی جو ہے وہ جنسی ہراسمنٹ کی اپلیکیشن دوران ٹریننگ دے چکی ہے۔ یہ جاننے کے بعد بھی جو ہے قاضی نذیر نے مبینہ طور پر چارہ بنا کر جو ہے وہ انہیں ان کے آگے ڈال دیا۔ پوسٹنگ ان کی وہاں ہو جاتی ہے، نہ صرف ان کی بلکہ ان کی بہن بینش کی بھی۔ پوسٹنگ کے بعد ایک اور اپنی کلیگ کے ہمراہ جو ہے یہ لڑکی وہاں ایک سرکاری کوارٹر جو ہے الاٹ کرا دیتی ہے، اس کوارٹر میں دونوں کی رہائش ہوتی ہے۔ اب یہاں جیل میں پوسٹنگ کے دوران دوبارہ سے جو ہے خود کہا جاتا ہے، خود دوسری لیڈی پولیس والیوں کا اور خود مقتولہ کے گھر والوں کا، کہ اشفاق کلوڑ کے کارندے یہ جو یوسف کھوسو اور دوسرے جو ہیں جن کے نام بتا نہیں رہے، وہ انہوں نے جو ہے وہ بالواسطہ براہ راست جو ہے دوبارہ سے جو ہے مقتولہ میوش کو پریشرائز کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا کہ تم جو ہے وہ اشفاق کلوڑ سے تعلقات بہتر کر دو، دوستی کر دو، اور ان کی نجی محفلوں میں جانے کا سلسلہ شروع کر دو جس طرح کی دوسری لڑکیاں جاتی ہیں، ورنہ تمہاری یہ مشکلوں سے حاصل کردہ نوکری ہاتھ سے جائے گی۔ اب واللہ علم اس کے بعد کیا ہوا، تعلقات ان کے بہتر ہوئے نہیں ہوئے، آنا جانا شروع ہوا نہیں ہوا، لیکن ایک اور اپلیکیشن کہتے ہیں کہ میوش کی جانب سے جنسی ہراسمنٹ کی جو ہے اسی اشفاق کلوڑ سے متعلق جو ہے انہوں نے دے دی آئی جی جیل خانہ جات قاضی نذیر کو۔ اب کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ نجی محفلوں میں جو ہے وہ میوش کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے، اڑتی اڑاتی اطلاع یہ ہے کہ نے جو ہے وہ ان سے شادی کرنے کی پیشکش کی تھی، شادی کرنے کی یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرے گا دوستی کرنے کے بعد، اور پھر کہتے ہیں کہ ان کے ملنے جلنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ہری رام کے ایک فارم ہاؤس سے میرپور خاص کے علاقے میں وہاں آمد رفت ہوتی تھی، وہاں نجی محفلیں ہوتی تھی، اور ان محفلوں میں کہتے ہیں خود آئی جی جیل خانہ جات
قاضی نذیر صاحب بھی جو ہے تشریف فرما ہوتے تھے، عزت مآب جو ہے وہ چیف گیسٹ کے طور پر آیا کرتے تھے، جنہیں خود کے کلوڑ جو ہے وہ انوائٹ کیا کرتے تھے، اور اس محفل کی جان خود میوش کہتے ہیں، سنی سنائی بات یہ میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ یہ ہوا کرتی تھی۔ اب کچھ ویڈیو انہوں نے بنائی تھی، کچھ ویڈیو ان کے پاس تھی، وہ ویڈیو کے ذریعے جو ہے یہ پریشرائز کر رہے تھے خود اشفاق کلوڑ کو کہ وہ ان سے شادی کر لیں، بہت ہو گیا، اگر شادی نہیں کریں گے تو وہ ویڈیو جو ہے وہ آؤٹ کر دے گی، جس پر جو بہت پریشان رہا کرتے تھے یہ میڈیا رپورٹس کے مطابق، اور خود جیل پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر اس قسم کی اطلاعات دی ہے، اور جو تفتیش ہو رہی ہے، تفتیش میں جس ڈی ایس پی نے چارج چھوڑ دیا ہے، ان کے قریبی رفقا کا بھی کہنا ہے کہ انہوں نے اس لیے چارج چھوڑا ہے کہ وہ خود اشفاق کلوڑ کو اس کیس میں شامل تفتیش کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ان پر خود علی حسن زرداری کی جانب سے پریشر پڑا کہ وہ اس میں انہیں شامل تفتیش نہ کریں، جس کی وجہ سے وہ چھٹی پر چلے گئے۔ اب یہ ساری صورتحال رہی، اس دوران جو ہے انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ ہراسمنٹ کی اپلیکیشن دے دی، جس پر جو ہے پھر کہتے ہیں کہ اشفاق کلوڑ نے ان کا ٹرانسفر جو ہے وہ میر پور خاص سے جیل سے جو ہے حیدرآباد جیل کرا دیا اس اپلیکیشن کے بعد، جس پر جو ہے وہ میوش جو ہے وہ چراغ پا ہو گئی، مشتعل ہو گئی کہ ان کے ساتھ بجائے انصاف ہونے کے، ان کی دادرسی کرنے کے، ان کا ٹرانسفر کر دیا۔ انہوں نے پھر آئی جی کو اپلیکیشن دی کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں اپنے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی پر، اور کہا جاتا ہے کہ 2.5 مہینے قبل جو ہے وہ گئے تھے آئی جی کے پاس، آئی جی کے دفتر میں ان کی ملاقات ہوئی، اور آئی جی کو انہوں نے ساری رویداد سنائی، حالانکہ آئی جی قاضی نذیر کو ایک لمحے کی اطلاع تھی، اطلاع ظاہر ہے کہ خود اشفاق کلوڑ کے ذریعے انہیں ملتی رہتی تھی۔ قاضی نذیر کی جانب سے انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کی گئی، اور دبے لفظوں میں انہیں دمکایا بھی گیا کہ وہ اپنی اپلیکیشن سے وڈرا ہو جائے، اور کچھ اسٹامپ پیپر پر ان سے سائن بھی لیے گئے۔ خود آئی جی آفس میں یہ معلوم نہیں ہو سکے کہ وہ اسٹامپ پیپر کس قسم کے تھے، کوئی نکاح ہو چکا تھا، اس نکاح سے اس کو وڈرا کرانے کے لیے کوئی پیپر سائن کرائے گئے تھے، کیا یہ تصدیق اس کی نہ ہو سکی، لیکن کچھ ہوا ضرور تھا۔ اب یہ جو قتل کی واردات ہوئی 9 اپریل کو، 8 اپریل کو یا 7 اپریل کو جو ہے خود قاضی نذیر یہاں آتے ہیں، خود ہری رام کے فارم ہاؤس پر ملاقات ہوتی ہے، خود علی حسن زرداری سے بھی، ہری رام سے بھی، اور کچھ اور لوگوں سے بھی، اور خود اشفاق کلوڑ بھی وہاں پر ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا میٹنگ ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے، کوئی خاص میٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے اگلے دن جو ہے پھر یہ 9 اپریل کو میوش کا یہ قتل کا افسوسناک واقعہ رونما ہوتا ہے۔ اب کیس ہو چکا ہے، مقتولہ کا جو فون ہے وہ غائب ہے۔ مقتولہ کا فون کس کے پاس ہے؟ اور دوسرا، جہاں ان کا گھر ہے، جیل کے اندر گھر ہے ان کا، اب جیل 4 دیواری ہے، اور جیل میں جو ہے خود سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے سب کی ریکارڈنگ موجود ہے، کون ان کے کوارٹر میں گھسا اور انہیں وردی اتارنے کا بھی موقع نہیں دیا، ٹارچر کیا، موبائل فون ان سے چھینا، مزاحمت ہوئی، تشدد ہوا، اور اس کے بعد اسے گلا گونڈ دیا، ان کا قتل کر دیا، اور بعد میں اسے خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ موبائل فون کس کے پاس ہے؟ یہ سمیر نور چنا جو ایس ایس پی میر پور خاص ہے، ان پر یہ ذمہ واری عائد ہوتی ہے، یہ ذمہ واری عائد ہوتی ہے خود ڈی آئی جی پر بھی، میر پور خاص کے جو ہیں، اس طریقے سے خود آئی جی سندھ غلام نبی میمن پر، اور سب سے بڑھ کر صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار پر یہ ذمہ واری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کیس کی تفتیش جو ہے وہ میرٹ پر کریں۔ ایک ڈی ایس پی اسلم جاگیرانی نے تو ہاتھ اٹھا لیے، انہوں نے پریشر برداشت نہیں کیا، انہوں نے کہا میں غلط کام نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس تفتیش میں کوئی بہت بڑی قوت ہے، کوئی بہت بڑی طاقت ہے جو کہ اصل قاتلوں کو بچانے کی اس وقت کوشش کر رہی ہے۔
وہ قتل کا سودا اس وقت ہو چکا ہے. قاتلوں کو قانونی تحفظ فراہم کرنے کے لیے قتل کا ملبہ کسی دوسرے بے گناہوں کے سر ڈال دیا گیا ہے، یعنی خود مقتولہ کے شوہر گل محمد یوسف زئی اور خود یوسف کوسو پر. اصل قاتل کوئی اور ہیں، انہیں بچانے کی کوشش کی. یہی وجہ کہ ڈی ایس پی اسلم جاگیرانی تو ہاتھ اٹھا کے چھٹی پر چلے گئے. اگر اب وزیر داخلہ ضیاء الانجار چاہتے ہیں یا آئی جی غلام نبی میمن یہ چاہتے ہیں کہ یہ قتل کی کیس کی تفتیش جو ہے وہ میرٹ پر ہو، تو سب سے اس کا بہترین علاج ہے کہ ڈی ایس پی سراج لاشاری کو یہ تفتیش دی جائے. سراج لاشاری کی ایمانداری، دیانتداری اپنی جگہ پر قائم دائم ہے. وہ ناک کی سیٹ پہ تفتیش کرتے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتے ہیں. وہ کسی کا کوئی پریشر قبول نہیں کرتے. تو اگر آئی جی اور وزیر داخلہ چاہتے ہیں کہ یہ تفتیش جو ہے وہ دیانتداری سے، ایمانداری سے، اور جو بھی اس میں ملوث قاتلان ہیں انہیں قرار واقعی سزا ہونی چاہیے، تو پھر یہ تفتیش جو ہے وہ سراج لاشاری کے سپرد کر دی جائے. یہ کیس دبنے والا نہیں ہے. جس طریقے سے شاہ نواز کا کیس ہوا تھا، جو ڈاکٹر کا مرڈر ہوا تھا پولیس والوں کے ہاتھوں، جس پر جو ہے سول سوسائٹی اور خود میڈیا جو ہے وہ یک زبان ہو کر جو ہے وہ پڑ گئے تھے، اسی طریقے سے اس کیس پر جو ہے خود میری ٹیم، میں اور دوسرے میڈیا والے، وہ دوسرے جو دانشور ہیں، سول سوسائٹی جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ ایک پیج پر ہے. اس وقت قاتل جو بھی ہے انہیں نہیں بخشا جائے گا جب تک کہ انہیں قرار واقعی سزا نہ مل جائے. چاہے اس میں آئی جی جیل خانہ جات ہے، ان کا تبادلہ ہونا چاہیے، ان کے خلاف کارروائی ہونا چاہیے، قتل کیس میں انہیں گرفتار ہونا چاہیے، یا 109 میں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اگر اس میں اشفاق کلوڑ جو کہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہیں میرپور خاص کے، جن کی ہراسمنٹ کے خلاف 2 اپلیکیشنیں دی تھی خود مقتولہ نے، اس پر کارروائی آئی جی جیل خانہ جات نے کیوں نہیں کی؟ کیوں اس میں فریق بن گئے؟ کیوں چارہ بنا کر جو ہے خود میرپور خاص جیل میں اسی میوش کا ٹرانسفر کر دیا اس کے سامنے، اور جس کے بعد یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا. آئی جی جیل خانہ جات تو گئے ان کے گھر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے، لیکن سپرنٹینڈنٹ میرپور خاص جیل جو ہے اشفاق کلوڑ کو یہ توفیق نہ ہو سکی. بے شک وہ چھٹی کا بہانہ کر کے چھٹی پر چلے گئے، لیکن ہیں تو میرپور خاص میں، ہیں تو پاکستان میں، وہ جا سکتے تھے. اگر آئی جی جا سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں گئے؟ اور آئی جی نے جا کر کیا کیا؟ آئی جی جا کر جو ہے وہ ان کی گھر والوں کو سمجھا رہے ہیں، تسلیہ دے رہے ہیں کہ جانے والا تو چلا گیا ہے، اب لڑنے کا کیا فائدہ، اب اس کو کمپرومائز کرو، اس کو یہ کرو، اس کو وہ کرو، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تمہاری تیسری بیٹی جو ہے اس کو بھی ہم جیل پولیس میں سپاہی بھرتی کر دیں گے. اس قسم کی جو ہے وہ انہیں آفریں پیش کر رہے ہیں آئی جی جیل خانہ جات، بجائے یہ کہنے کے کہ ہاں جن لوگوں نے جو ہے تمہاری بیٹی کا خون کیا ہے، قتل کیا ہے، ہم پیچھا کرتے رہیں گے، ہم انہیں عدالت سے انصاف دلائے بغیر نہیں ہٹیں گے. میں آئی جی ہوں اور یہ میری ذمہ واری میں شامل ہے کہ میری ایک لیڈی کانسٹیبل میری بیٹی کی طرح سے ہے، اس کا قتل ہوا ہے، میں اس کے قاتلوں کو گرفتار کرنے تک جو ہے چین سے نہیں بیٹھوں گا. یہ کہنے کے بجائے وہاں پر مبین طور پر جو ہے وہ سودے بازی کرنے گئے تھے. اب یہ قتل کا کیس ہے میوش کا، اور اتنا کوئی پیچیدہ کیس نہیں ہے، اوپن شٹ کیس ہے. اگر تفتیش کی جائے تو صرف مقتولہ کا موبائل فون ہاتھ کرنے کی ضرورت ہے، اس کا فرانزک کروایا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ انہیں تھریٹ کس کی طرف سے آ رہی تھی، کون ان کو دھمکیاں دے رہا تھا، اور خود مقتولہ کے موبائل فون میں ایسا کیا تھا جس کے نتیجے میں مقتولہ کی جان لینا پڑی ملزموں کے لیے. وہ کیا ان کے پاس تھا ایسا، کون سی ایسی کمزوریاں تھی ان پولیس کے بڑے افسروں کی جن کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا. یہ سمیر نور چنّا کی سوچنے کی بات ہے، یہ خود وزیر داخلہ ضیاء الانجار کے سوچنے کی بات ہے، خود آئی جی سندھ غلام نبی میمن کے سوچنے کی بات ہے. ہر ایک کے گھر میں ماں بیٹیاں ہیں. میوش بھی کسی کی بیٹی ہے، میوش بھی کسی کی بیوی تھی. میوش یتیم ہے تو کیا ہوا، یتیموں کا بھی تو خدا ہوتا ہے. یتیم کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی، اتنا بڑا جرم ہوا، اس کی جان لے لی گئی، اور کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. نہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو سسپینڈ کیا گیا، نہ ٹرانسفر کیا گیا، نہ آئی جی جیل خانہ جات کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی.
ہوم سیکرٹری سندھ جو ہے اقبال میمن کہاں ہے؟ اقبال میمن کی ذمہ داری ہے کہ جیل پولیس ان کے انڈر میں آتی ہے. اس سے قطع تعلق کہ وہ اس وقت دو منسٹروں کے درمیان جو ہے وہ برگر بن چکے ہیں، وزیر داخلہ ضیاء النجار اور خود علی حسن زرداری کے مابین. کہ رول آف بزنس کے تحت تو جیل پولیس ہوم سیکرٹری کے انڈر میں آتی ہے. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی ایک پولیس والی کا جو ہے قتل سر راہ روڈ پر نہیں ہوا، بلکہ قتل ان کا جیل کے اندر ہوا ہے. جیل پولیس کوارٹر میں ان کا قتل ہوا ہے. سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں. کیمروں کی موویاں کہاں چلی گئی؟ کس نے ڈیوائسز اس سے نکال دیے ہیں؟ کون قاتلوں کو تحفظ دے رہا ہے اس وقت؟ موبائل فون کہاں چلا گیا؟ صرف ایک موبائل فون ہی ایسا بم کا دھماکہ ہے. یہ موبائل فون جب تک برآمد نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے قاتلوں کے چہرے پر پڑے پردے جو ہے وہ بے نقاب نہیں ہو سکیں گے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا کوئی کمپلیکیٹڈ کیس نہیں ہے. یہ اوپن شٹ کیس ہے. کوئی اتنا راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جسے حل کرنے کے لیے بہت بڑی کوئی جدوجہد کی ضرورت ہے. بہت ہی آسان ترین کیس ہے. ایک ہیڈ کانسٹیبل رینک کا پولیس والا اگر چاہے تو اس قتل کیس کے اصل ملزموں کو تختہ دار تک پہنچا سکتا ہے، اگر انہیں کام کرنے کی اجازت دی جائے تو. اجازت کون دے گا؟ آئی جی سندھ غلام نبی میمن دیں گے. اجازت کون دے گا؟ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء النجار دیں گے، اگر انہیں ان کا ضمیر ایسا کرنے کی اجازت دیتا ہے تو. ایک ہوا کی بیٹی کا قتل ہوا ہے، میوش کی جان گئی، اور اس کی دوسری بہن بینش اسی جیل میں ہے جس جیل کے سپرنٹینڈنٹ سے خود مقتولہ کو شکایت تھی جنسی ہراسمنٹ کی. ایک بار بھی نہیں، 2 بار انہوں نے کمپلینٹ کی تھی، لیکن دونوں بار آئی جی جیل قاضی نذیر نے سرد مہری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس اپلیکیشن پر کوئی کارروائی نہیں کی، یہ جانتے ہوئے کہ میوش جو کہہ رہی ہے درست کہہ رہی ہے. کیوں؟ کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں، سب اس سے فیضیاب ہو رہے تھے، سب وہی سب کچھ کر رہے تھے جو نچلے سطح سے کیا جا رہا تھا. تو یہی وجہ ہے کہ اس دونوں اپلیکیشنوں پر جو ہے قاضی نذیر آئی جی جیل خانہ جات نے کوئی کارروائی نہیں کی، اور خود جیلوں کے وزیر علی حسن زرداری کے علم میں سب بات تھی، انہوں نے بھی جو ہے اس آئی جی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، کیونکہ وہ کماؤ پوت ہے، اس لیے ان کے خلاف وہ کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے ہیں. ناظرین، آج کا پروگرام کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگر پجارن جی کی انفارمیشن، ان کی اطلاعات سے کسی کو کوئی اعتراض ہو، کسی کے کوئی تحفظات ہوں کہ یہ جو ان کی اطلاعات ہیں یہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھ رہی ہے، سنو سنائی باتیں ہیں، تو وہ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. رابطے کا نمبر ناظرین اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. وہ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے جذبات، اپنے احساسات ٹیکسٹ میسج کے ذریعے، وائس میسج کے ذریعے مجھ تک بھجوا سکتے ہیں، پجارن جی کو بھجوا سکتے ہیں. اسے ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. جاتے جاتے ناظرین ایک ہی آپ لوگوں سے میری بنتی ہے، ایک ہی آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ پروگرام کو مکمل دیکھا کریں، پروگرام کو شیئر ضرور کریں، تاکہ یہ حق و صداقت کا سفر جو ہے یہ دور دور تک پہنچ سکے، اور دوسرے جو میوش کی طرح سے ہوا کی بیٹیاں جو متاثرین ہیں، جن کے ساتھ اسی قسم کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی، تاکہ وہ بھی ہمارے اس نمبر سے، ہمارے اس پلیٹ فارم سے مستفیض ہو سکے، اور ان کی آواز بھی ہم اپنی آواز میں شامل کر کے حکام تک پہنچا سکے، تاکہ ان کی بھی داد رسی ہو سکے. اسی کے ساتھ ناظرین چاہتا ہوں اللہ حافظ.